کسی ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے مکی صاحب کی، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ مکی صاحب یہاں پر کہتے ہیں حرم میں درس دیتے ہوئے کہ غائبانہ جنازہ نماز ہمارے مسلک کے احناف میں جائز نہیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو بھی غلط نہ کہنا چاہیے. تو یہ ان کی بات کس حد تک درست اور صحیح ہے؟ آپ ان کی ویڈیو سماعت فرمائیں. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جو پڑھتے ہیں ان سے بھی نہ جھگڑیں، لیکن حنفی مسلک میں نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہو. جی سامعین، تو آپ نے مکی صاحب کی ویڈیو سماعت فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں ان سے نہیں جھگڑنا چاہیے، اور ہمارے مسلک کے احناف دیوبند میں یہ چیز جائز نہیں ہے. تو سائل کا سوال ہے کہ اب اس میں کتنی صداقت ہے اور کس قدر اس میں کس بیانی ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صاحب سے ہم یہ سوال کرتے ہیں یا ان کے آل پارٹی سے کہ قرآن و سنت کو آپ مکی صاحب مان چکے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں ان سے نہیں جھگڑنا چاہیے، یعنی کہ ان کے پاس دلائل ہیں بقول آپ کے، کیونکہ اگر دلائل نہ ہوتے تو پھر آپ تو کہتے کہ ان کو روکیں، انہیں منع کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکی صاحب نے یہاں پر یہ کہا کہ ہمارے مسلک کے دیوبند یعنی احناف میں یہ چیز جائز نہیں ہے. مکی صاحب، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا مسلک کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے کیا؟ آپ کہیں گے نہیں. جب نہیں تو پھر آپ نے یہاں پر ایسا کیوں کہا کہ ہمارے مسلک میں جائز نہیں ہے؟ ایک طرف مکی صاحب اپنی اسی ویڈیو میں چند سیکنڈوں میں اقرار کر چکے جو پڑھتے ہیں ان سے نہیں جھگڑنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں یہ چیز جائز نہیں. اب یہاں پر دو باتیں ہیں. پہلی بات کہ مکی صاحب نے یہ کہا کہ جو پڑھتے ہیں ان سے نہیں جھگڑنا چاہیے، یعنی اقرار کر چکے، مان گئے کہ جو پڑھتے ہیں ان کے پاس دلائل موجود ہیں. اب جب ان کے پاس دلائل موجود ہیں کہ آپ کے پاس اور دلائل ہیں کیا؟ آپ کے پاس قرآن و سنت کچھ اور ہے کیا؟ مکی صاحب کہیں گے کہ بالکل نہیں. تو آپ اس چیز کا یہاں پر انکار کیسے کرتے ہیں؟ مسجد حرم میں بیٹھ کر آپ اس طرح کے بیانی کرتے ہیں. اور جس سائل نے سوال کیا تو اس کے سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اگر آپ کو حق اور سچ سمجھ میں نہ آئے تو پھر کب آئے گا؟ آپ خود ویڈیو سماعت فرما چکے. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں ان سے نہیں جھگڑنا چاہیے اور ہمارے مسلک میں جائز نہیں. آپ مکی صاحب سے سوال کریں، ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ ان کے پاس آپ کبھی کبھی مسائل کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حنفی ہیں تو یوں مسئلہ ہے، اور حنبلی ہیں تو یوں ہے، اور شافعی ہیں تو یوں ہے. اس کی کیا وجہ؟ آپ کے ملک میں تو ہیں ہی حنفی، لہذا وہ تو حنفیوں کو مسئلہ بتائیں گے نا. ہم جس ملک میں الحمدللہ درس دے رہے ہیں اس میں شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں. اگر ہم سب کو ان کے مسلک کے مطابق نہ بتائیں گے تو بددیانتی ہے. دیانت اور امانت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ بھئی حنفی مسلک میں یوں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوں. یہ تو دیانت و امانت کی دلیل ہے نا کہ قابل اعتراض بات ہے. اب دیکھیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے بالوں کو ٹک لگا لے، تھوڑے تھوڑے کاٹ لے، بلکہ ایک ان کے حوالے میں ہے کہ صرف 3 بال ہی کاٹ لے، حرکن نطفن حلقن کسرن، ان کو جلا ڈالے 3 بالوں کو، تب بھی عمرے سے نکل جاتا ہے، اس میں دم کوئی نہیں پڑتی. اب امام شافعی کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا، اتنا بڑا امام. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، سر کے منڈانے والے اور بال کتروانے والے. تو اس نے کتروایا تو ہے نا، کتروانے والوں میں شامل ہو گیا. ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے
وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ 4 امام 4 امام، یہ 4 جو ہیں راستے ہیں، یہ 4 نعوذ باللہ کو فرقے نہیں ہیں۔ جیسے اب ایک آدمی باب ملک عبدالعزیز سے اندر آتا ہے، ایک باب ملک فہد سے اندر آتا ہے، ایک باب الحدیبیہ سے اندر تو سارے کعبے کی طرف رہے ہیں نا۔ اب کوئی کہے نہیں جی سارے اسی ایک دروازے سے گزرو، تو اس کے دماغ کا علاج کرانا پڑے گا آپریشن کے لیے۔ مقصود جب کعبہ ہے کہیں سے آؤ، مقصود جب حضور کی اور قرآن کی اتباع ہے، کسی امام سے پڑھ لو، کسی صحابی سے پڑھ لو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب امام شافعی کی دلیل جو ہے وہ بھی قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی قرآن میں لفظ ہے محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، تو اس نے قصر تو کرا لی نا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ سارا سر نہ مڈوائے، یا اگر بال کٹوائے تو اتنا بال کٹوائے کہ 1/4 حصہ سارے سر کے بال کٹے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حضور پہ اترا تھا، حضور پاک نے اس طرح پھروایا ٹک لگوائے۔ تو سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ ایک دفعہ زندگی میں حضور نے قصر کرائے، وہ بھی سارے سر کے بال کٹوائے، اور حضرت امیر معاویہ نے آپ کا قصر کیا رضی اللہ عنہ۔ تو فرماتے ہیں اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی جب حضور کا عمل موجود ہے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تعصب ہوتا ہے بلا وجہ کا، کہ کسی امام کی تنقیص کی جائے یا توہین کی جائے۔ ان کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، اور اللہ پاک سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھو مجتہد کو کبھی گناہ نہیں ہوتا، مجتہد ہمیشہ معذور ہوتا ہے، وہ معذور نہیں ہوتا۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔